الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند مقدماتی باتیں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ معلومات کو حاصل کرنے کا دو راستے ہیں. ایک راستہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، خاص طور پر آج کے زمانے کے اندر، وہ ہے آپ سائنس کی زبان میں سائنسی طور پر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور معلومات لینا چاہتے ہیں. اور دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے وحی کا راستہ، الہی راستہ. اب ان دونوں راستوں میں کتنا فرق ہے وہ تو ہمارے موضوع سے باہر ہے، لیکن ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. وہ یہ ہے کہ سائنسدان جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی ماہر ہو، صف اول کا سائنسدان بھی ہو، وہ جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے. ان کے علم کا معیار اور انتہا اسی پر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے تو اول اس میں خود شک ہے. دوسرا، ایسا کیوں ہو سکتا ہے، ایسا کرنے والا فاعل کون ہے، ایسا ہونے کا سبب کیا ہے اور وجہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سائنسدان کا موضوع بھی نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے بھی نہیں جاتا ہے. ان کا دعویٰ اور اس کی حد آخر ہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ ان کی معرفت کی انتہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ سائنس کے بجائے وحی سے پوچھے، کسی نبی سے پوچھے یا کسی امام سے پوچھے، وہ کسی مسئلے کے اندر یہ بیان نہیں فرمائیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ یقین کے ساتھ کہیں گے ایسا ہے. یہ بہت فرق ہے. اور پھر وہ یہ بتائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ بھی وہ بیان کر سکتے. یہ ایک بنیادی فرق ہے سائنس اور وحی کے درمیان. پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں. سائنس کی دنیا اور اس کی معرفت کا محور صرف اور صرف مادہ ہے، اور جب انسان وحی کے راستے پر اگر علم حاصل کرنا چاہے تو مادہ سے زیادہ ماورائے طبیعت کے بارے میں ہے. یعنی اس کو شارٹ الفاظ کے اندر اگر میں یہ بیان کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ سائنسی بنیاد کے اوپر ایک ہی طریقے سے اگر وہ فرض کر لے کہ قیامت کا انکار کریں گے تو یہ کہہ کر انکار کریں گے کہ میری عقل نہیں مانتی ہے، یا میرا علم نہیں مانتا ہے، یا میری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی ہے کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ کوئی جنت و جہنم نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو الہی علم کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا اندازہ ہے کہ کوئی جنت اور جہنم ہے، کوئی حساب و کتاب ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور صراط بھی ہے، اور نعمتیں بھی ہے. یعنی ان کا جو بیان ہے وہ مشاہدے پر بھی ہے، علم کے علاوہ، الہی علم کے علاوہ. اس دو مقدمے کے بعد اب میں آتا ہوں تیسرے مقدمے کی طرف. باتیں تقریباً ایک ہی ہو جاتی ہے، لیکن الفاظ اور اصطلاحات میں فرق ہے.
ہمارے مولا و آقا امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ سلام تخلیق کائنات پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے یا اہل بیت کے نور سے ایک شے کو ایجاد فرمایا جو مادہ نہیں تھا، شبہ مادہ ہے، مادے کے مانند ہے، اور اس کو دو حصے میں تقسیم فرمایا۔ تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے کو جلالت کی نگاہ سے اللہ نے دیکھا، ایک کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا، اور جس چیز کی طرف عظمت کی نگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اس سے پہلا مادہ پانی وجود میں آیا۔ تو پانی مخلوقات میں سے اولین مخلوق جو ہے وحی کی اصطلاح کے اندر سب سے پہلے پانی ہے، اور دوسرے حصہ جو شبہ مادہ ہے اس کی طرف نگاہ کی تو اللہ نے اپنی جلالت کے ساتھ نگاہ کی تو وہ ہوا میں تبدیل ہو گئی، تو مخلوقات میں سے دوسرے نمبر پر ہوا ہے۔ پھر وہ مولا کائنات کا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ اول اس کے اندر پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس ہوا کے ذریعے پانی کو ہلایا گیا، حرکت دی گئی، اور اسی سے اڑنے والے وہ بخارات اور اس کے نکلنے والے دھواں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور آسمان کی خلقت کس طریقے سے کی، اور اس کے تہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو خلق فرمایا۔ یہ اب وہ سائنسی زبان کے اندر ہم اس کو جس کو ہم دعا کہتے ہیں، جس کو ہم مثال کے طور پر بخارات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور سائنس کی اصطلاح کے اندر اسے ایک خاص نام جسے گیس کے اقسام میں سے ایک کا نام لے کے اسی سے ایجادات کو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ اب آتے ہیں اور اپنے موضوع سے نزدیک موضوع کی طرف۔ ہماری یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، ظاہر اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا ہے، اور چاند کے مقابلے میں سورج اس سے بھی بڑا ہے، اور جب اس سورج کو اگر آپ دوسرے ستاروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو زمین کا مقابلہ تو دور کی بات، زمین سے بڑا سورج، زمین سے بڑا چاند، چاند سے بڑا سورج ہے، اور اس سورج کو اگر کسی اور ستارے سے مقابلہ کرے تو وہ ستارہ جو آپ اس کے مقابلے میں لاتے ہیں وہ کبھی 10 گنا برابر ہے، کبھی 100 گنا برابر ہے، کبھی 1000 گنا بڑا ہے سورج کے مقابلے میں۔ زمین کا مقابلہ نہیں، زمین کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں وہ بہت بڑا ہے، کبھی لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے۔ پھر آتے ہیں، پھر جب وہ تو ایک ستارے اور دو ستارے کی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ اس قسم کے سورج پائے جاتے ہیں۔ یہ تو سب سے چھوٹا کہکشان ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اور اس کے ہمسایہ میں جو کہکشان ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، دگنا ہے، اس کے بعد والا اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس کائنات کے اندر آپ غور فرمائیں گے، اس زمین کی کیا حیثیت ہے چاند کے مقابلے میں، چاند کی کیا قیمت ہے سورج کے مقابلے میں، سورج کی کیا قیمت ہے باقی ستاروں کے مقابلے میں، باقی ستارے کی کیا حیثیت ہے اس کہکشان کے مقابلے میں، اور اس کہکشان کی کیا حیثیت ہے اگلے کہکشان کے مقابلے میں، جب اس افلاک کے اوپر، اس کائنات کے اوپر غور کریں گے تب جا کے مزہ آئے گا، جب رکوع میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہ پروردگار کتنا عظیم ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جب سجدے کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کائنات ایک موضوع میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہاں اسی موضوع درس کے اندر میں عرض کر چکا تھا، بیوی خطبہ فدق کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ اگر کوئی سجدہ کرے تو پتہ تو چلے وہ کس عظیم طاقت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اصل یعنی کائنات کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان جھکے خدا کی بارگاہ میں تو اسے یقین حاصل ہو کہ میں ایک عظیم طاقت کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب میں مشکل کے وقت میں جسے آواز دے رہا ہوں وہ صرف قدرت کا مالک نہیں ہے، وہ قدرت کا خالق بھی ہے۔
اسے پتہ چلے میں کس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں. یہی وجہ ہے ہماری عبادت میں اور معصومین کی عبادت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اسی لیے ہے وہ ان کی عظمت سے آگاہ ہے، ہم آگاہ نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہماری مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، تو آپ کو تو اس بادشاہ کی عظمت کا پتہ ہے، طاقت کا پتہ ہے، حیثیت کا پتہ ہے، آپ اس کا احترام کریں گے، آپ اس کا خیال رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے آپ اس کی طاقت سے آگاہی رکھتے ہیں. لیکن اسی وقت ایک شخص آئے گا جس کی عقل نہیں ہے، یا ایک ایسا بچہ ہے جو ناسمجھ ہے، وہ تو اس بادشاہ کے تاج سے کھیلنا شروع کرے گا، وہ تو اس بادشاہ کے ساتھ کوئی ڈر اور خوف کا محسوس نہیں کرے گا. کس وجہ سے؟ چونکہ اس کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ہم میں اور پہنچے ہوئے افراد میں ہی فرق ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم کس عظیم طاقت کے سامنے جھک رہے ہیں. ہم اس نابالغ بچے کے مانند ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہے کس سے مدد مانگ رہے. اور اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان مقام دعا کے اندر یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنایا تھا. جو ابراہیم کا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے. بس اتنا فرق ہے. یہی تصور کرے، اس کو یہ یقین آ جائے کہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا تھا وہی خدا میرا بھی خدا ہے، وہی میرا بھی رب ہے. اگر ہمیں معمولی بھی اطمینان کا اتنا جو ہے وہ درجہ بھی حاصل ہو جائے اس بات کے اوپر کہ جس نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا اور جو غلاموں کو بادشاہ بنانے والا جو یوسف کا خدا ہے وہی میرا پروردگار ہے. یوسف کا پروردگار الگ، میرا پروردگار الگ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر میرے دل کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ جس نے موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے دریا کو شق کر کے راستہ دیا تھا، کہ جس نے موسیٰ کو یہ راستہ دیا تھا، جو موسیٰ کا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے. میرے پروردگار اور موسیٰ کا پروردگار الگ نہیں ہے. بس اتنا تصور کافی ہے ہمارے لیے. اب اور آگے بڑھ جاتے ہیں. سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم پڑھنے کا لطف اس انسان کو حاصل ہوگا جب وہ کائنات کے اندر غور کرے گا. اسے معلوم ہو جائے گا یہ کائنات کتنی بڑی ہے. پھر اسے احساس ہوگا یہ کائنات خدا کی پوری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. پھر جب وہ کائنات کی وسعت کو دیکھ کے سمجھے گا کہ میں ایک عظیم پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، یہ پوری کائنات تو اس کی طاقت کا ایک ذرہ ہے، یہ پوری طاقت بھی اس کی نہیں ہے. اصل یعنی ایسا نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ نہیں بنا سکتا تھا اس لیے تھک کے بیٹھ گیا ہو. اچھا، یہ کائنات کتنی وسیع ہے اس کے لیے تھوڑا اشارہ کروں موضوع کی طرف آنے سے پہلے. اب یہ زمین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دو حرکت کو تو سب کو پتہ ہے کہ زمین تو ایک بول کی طرف یوں گھومتی ہے، بول کی طرف گھومتی ہے. اسی لحاظ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں کہ جب یہ گھوم کے سورج کے برابر پہنچے تو دن ہو گیا، جب سورج کے پیچھے چلا جائے تو رات ہو جاتا ہے. تو یہ زمین کا اس طرح گھومنا ایک حرکت ہے. اور زمین کی جو دوسری حرکت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سورج کے اطراف کے اندر وہ گردش کرتی ہے یہ زمین. اب چونکہ یہ گردش کرتے کرتے، اچھا یہ پہلے والی حرکت جو خود گھومتی ہے اپنے اطراف میں، اس سے وہ 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے. یہ حرکت مکمل ہو جاتی 24 گھنٹے کے اندر. اور جو دوسری حرکت ہے وہ جو سورج کے اطراف کے اندر وہ گھوم رہی ہے، وہ 24 گھنٹے میں نہیں ہے، وہ پورے 12 مہینے کے بعد اس کی حرکت مکمل ہوتی ہے. جو زمین کے اطراف میں جو زمین حرکت کرتی ہے اس سے 4 فصل یعنی موسم بہار، موسم خزان، گرمی اور سردی کا موسم وجود میں آ جاتا ہے. کہ جب سورج سے دور زمین چلی جائے تو سردی ہوتی ہے، جب سورج کے نزدیک آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں گرمی کا موسم آتا ہے. تو یہ دو حرکت، ایک خود گھومنا اپنے اطراف میں گھومنا اور ایک تو سورج کے اطراف کے اندر گھومنا، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی وسیع ہے، اس کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. کہ سب سے پہلے تو جس کہکشان کے اندر ہم رہتے ہیں وہ سب سے چھوٹا ہے، اس کے اندر اس جیسا سورج 300 سے زیادہ ہے، 300 سورج ہے، وہ سب سے چھوٹا کہکشان ہے. اور اگلے کہکشان کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے، اس کے بعد وہ انسان اندازہ نہیں لگ سکتا ہے. یہ دونوں حرکتوں کے علاوہ کہ زمین اپنے اطراف میں گھومتی ہے
اور دوسری حرکت سورج کے اطراف کے اندر گھومتی ہے، اور تیسری حرکت یہ تمام جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا اندازہ لگایا کہ یہ کہکشان، پھر ہمسایہ کہکشان، اس کے بعد والے کہکشان، ان سب کو ملا کے یہ جب سے یہ کائنات بنی ہے ایک نامعلوم سمت کی طرف یہ پورے کہکشان، یہ پوری کائنات حرکت کے اندر موجود ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے اصل۔ یعنی جب سے کائنات خلق ہوئی ہے وہاں سے لے کر یہ حرکت کے اندر ہے، فضا کے اندر ہے، حرکت کر رہی ہے۔ یہ تیسری حرکت ہے جس حرکت کے اندر زمین بھی شامل ہے، سورج بھی شامل ہے، پورا کہکشان شامل ہے، اور ہمسائے میں جو کہکشان ہے وہ شامل ہے۔ یہ سب کے سب حرکت کے اندر موجود ہے کہ نامعلوم سمت کی طرف، ایک معلوم جہت کی طرف جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان رکوع کرے اور سجدہ کرے تو ان تصورات اور ان چیزوں کو خیال کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کا سجدہ اور ہمارے سجدے میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے کہ ہم چند سجدہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کیا، جبکہ جن کی عبادت تو کیا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، ان کی نمازوں کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، علی کے پاس زاد راہ بہت کم ہے، سفر بہت زیادہ طولانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ یا۔ تو اعزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے فطرت کے اندر رکھی ہوئی، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سناؤں تو کہ میں اس کے آگے والے مراحل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہضم کر سکیں گے، اس لیے میں موضوع کو تھوڑا تبدیل بھی کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں دی گئی ہے اور ہمیں حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچہ دیتا ہے، گناہگار بچہ نہیں دیتا ہے، معصوم بچہ دیتا ہے۔ پھر معصوم بچہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ جیسا میں نے بنایا ہے اس فطرت کے اوپر اس کو قائم رکھو، کچھ اور کرنے کا نہیں حاصل۔ جس فطرت کے اوپر یہ پیدا ہوا ہے اس فطرت کو باقی رکھو، یہی مطالبہ ہے، اس سے زیادہ مطالبہ نہیں ہے۔ اور بچے کی جو فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے ساتھ بالکل منسلک ہے، جو کہتا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسی معنی کے اندر ہے۔ بہت سارے معنی، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ بچہ اپنی فطرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں، کم سے کم آپ کو قصہ یاد رہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص کا بہت بڑا دعویٰ تھا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ دعویٰ تھا نہیں، لوگ مشہور تھے کہ یہ آدمی ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی چلا گیا تو دیکھا تو چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ازراہ مذاق کہا، گرمی بہت تھی اس لیے کہا میں نے کہ آپ اسی وقت بارش لا سکتے ہیں، ان میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ازراہ مذاق کہہ رہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چہرے سے اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا آدمی نہیں لگتا ہے کہ جتنا یہ مشہور ہے۔ کہا گرمی بہت زیادہ ہے، آپ اسی وقت بارش لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر تو لا کے دکھائیے۔ کہتے یہ سجدے میں گر گیا اور کچھ دعائیں پڑھتے رہے، رونے کی آوازیں آتی رہی، اور میں اٹھا ہوا ہوں اتنے میں دیکھا کہ بادل آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بارش بھی آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تو سوچ رہا تھا کہ میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، لیکن تو پتہ چلا کہ واقعاً حقیقتاً یہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور اس گرمی کے موسم کے اندر جہاں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، بادل بھی آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ بارش آ گئی تو اس نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ پھر سجدے میں گیا، پروردگار تو کتنا کریم ہے کہ اتنا عظیم ہونے کے باوجود مجھ جیسے چھوٹے کی دعا سن لیتا ہے۔ وہ شکرانے کے طور پر دعا مانگتے رہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب اسے دیکھا تو پھر میں بھی بے اختیار سجدے کے اندر گیا اور میں بھی خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب یہ عبادت کا سلسلہ ختم ہوا، بارش کا سلسلہ رک گیا، شاہ نثال یہاں پر ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو طاقت ہے آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ طاقت آتی نہیں ہے، یہ طاقت انسان لے کے آتا ہے۔ اس طاقت کو
انسان حاصل نہیں کرتا ہے، اس طاقت کو انسان اللہ نے اس طاقت کو حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس طاقت کی حفاظت کو حکم دیا ہے۔ میں نے یہ طاقت حاصل نہیں کی ہے، یہ طاقت وہ ہے جو شکم مادر سے اللہ نے یہ طاقت دی تھی، میں نے حفاظت کی ہے، باقی حفاظت نہیں کرتے، بس اتنا فرق۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ طاقت موجود ہے، کہاں یہ سب کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، لیکن انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ میں نے کہا تھوڑا بیان کرے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے تھے کہ مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ میں کسی حوزے کا پڑھا ہوا یا کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ نہیں ہوں، میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں صرف دو بات کو جانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب میں نے ہوش سنبھالا، اب جو بے ہوشی کے عالم جس وقت انسان کا ہوش نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا جب مجھے بھوک لگتی ہے اور میں جب روتا تھا تو دیکھا کہ میری ماں جہاں بھی ہو دوڑ کر آ کے مجھے کھانا کھلاتی تھی اور میں سیر ہو جاتا تھا، اور جب مجھے پیاس لگتی تھی پھر میں روتا تھا اور میرے رونے کی آواز سن کے ماں دور سے آتی تھی اور مجھے سیراب کرتی تھی۔ میں کہیں گر جاتا تھا تو جیسے ہی میں نے رونے کی آواز بلند کی میرے ماں باپ کہیں بھی ہو دوڑ کے آ کے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاتے تھے۔ یہ تو کون نہیں کرتا، کون سا بچہ ہی نہیں کرتا کہ جب بھوک لگتی ہے تو صرف روتا ہے اور ماں دوڑ کے خود آتی ہے، اور جب مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو بچہ روتا ہے، رونے کی آواز سن کے ماں باپ تو کیا غیر بھی آ کے اس کی مدد کرتا ہے معصوم بچے کی۔ کہا یہ تو ہر بچہ لے کے آتا ہے، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اسکول کے اندر چلا گیا اور میرے استاد نے درس کے اندر مجھ سے کہا کہ خدا ہزاروں ماہ سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہزاروں ماہ سے زیادہ مہربان ہے۔ تو پھر میں نے جو سلسلہ جو میں ماں کے ساتھ کرتا تھا اس کو میں نے چینج کر دیا کہ جب میں روتا ہوں تو میری ماں مجھے سیر کرتی ہے، مجھے سیراب کرتی ہے، میری فریاد کو پہنچتی ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ہزاروں ماہوں سے زیادہ مہربان پروردگار کے پاس روؤں اور وہ میری مدد نہ کرے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم راستے کو بلا چکے ہوتے ہیں، ہم راستے سے دور ہٹ چکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم اس منزل کی طرف نہیں پہنچ پاتے ہیں جو کچھ لوگ پہنچتے ہیں۔ اور جو لوگ کچھ پہنچتے ہیں اس واقعے کے اندر آپ کو کوئی چیز میرے خیال میں نئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہو کہ کون سی ماں ایسی ہے جو بچے کو روتا ہوا چھوڑ دے، ناممکن ہے۔ کون سی ایسی ماں ہو سکتی ہے جو اپنے بچے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے جتنا بھی نافرمان ہو؟ کون سی ایسے ماں ہو سکتی ہے جو بچے کو پریشان ہو کے اس کی مدد کے لیے نہ پہنچے؟ پھر اس بات کو یہ ہمارے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اس کے سامنے کوئی واقعی معنی میں روئے اور وہ ہماری مدد نہ کرے، ناممکن ہے، اصلا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں جو فطرت کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک کی چیزیں، یہ چیزیں سب ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اس کی حفاظت اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نہیں سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ مجھے بادشاہ نے وزارت پہ رکھ دیا، وزیر بنا دیا، چند دن کے بعد وہ وزیر جو ہے وہ غائب ہو گیا بادشاہ کی نگاہوں سے، وہ وزارت چھوڑ کے کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ لوگ تو وزارت کرسی کے لیے لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں، یہ تو وزارت کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، نوکری چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کو تلاش کرتا رہا، ایک دن اچانک اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی، یعنی اس وزیر سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے تمہیں وزیر بنایا تھا اپنے دربار کے اندر، اور تو نے یہ وزارت کیوں چھوڑی، یہ نوکری کیوں چھوڑی؟ تو نے کہہ دیا اس سے تم سے بھی ایک بڑے بادشاہ کے وہاں نوکری مل گئی اس لیے ہم نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ اب بادشاہ سے یہ کہا جائے کہ آپ سے بھی ایک بڑا بادشاہ جہاں مراعات یہاں سے زیادہ ہے اس لیے میں نے نوکری چھوڑی، تو اس کو غصہ آیا، کہا میں اس سے زیادہ دیتا ہوں تم میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تم دے ہی نہیں سکتا ہے، وہی بہتر ہے جہاں نوکری ملی۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ پہلے یہ اس بادشاہ کا نوکر تھا، بعد میں وہ اسی طریقے سے وہ فطرت کے اوپر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ اسے مل گیا تھا، قرب کا درجہ مل گیا تھا۔ اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں تیرا دربار اور کہاں جس بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا وہاں کے دربار۔ اس نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو یہاں نہیں ہے اور وہاں پہ ہے؟ تو کہا بہت سی چیزیں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں تمہارے پاس وزیر تھا، تمہارے پاس نوکری کرتا تھا،
تو آپ کھاتے رہتے تھے، ہم دیکھتے رہتے تھے۔ اب ایک ایسے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر نوکری ملی ہے، خود کھاتا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں کھلاتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا۔ وہ کھاتا نہیں ہے، ہمیشہ کھلاتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے وہاں نوکری ملی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، ہمیں کھلاتا ہے۔ کہاں؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ایک نوکری تو ملی ہے، لیکن ڈر سے رہتا ہے کہ کب بادشاہ کا موڈ خراب ہو جائے، وہ نکال باہر کر دے، یہ خوف سا رہتا ہے۔ لیکن جس بادشاہ کے اندر وہاں نوکری ملی کہ خدا کریم کی برکت، مجھے پتہ ہے میں جتنا بھی گناہ کروں گا وہ رزق روکنے والا نہیں ہے، وہ روزی چھیننے والا نہیں ہے، وہ مجھ سے حیات کا حق چھیننے والا نہیں ہے، وہ مجھ سے ہوا کو چھیننے والا نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی مجھ سے سلب کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی بھی نافرمانی کرے نکالنے کا ڈر نہیں ہے مجھے۔ کہا اور ایک فرق بھی ہے، کہا وہ کیا ہے؟ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر بادشاہ مجھے نہ بھی نکالے تو کبھی نہ کبھی تم مر بھی سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ جب موت واقع ہو جائے گی تو میں کیا کروں؟ اب ایسے بادشاہ کے وہاں نوکری مجھے مل گئی ہے، مجھے یقین ہے، اور یہ مرنے والا نہیں ہے، کیونکہ موت کا تصور نہیں ہے اس بادشاہ کو۔ اچھا آگے بڑھے تو طولانی ہے، ایک ذکر کر کے واپس آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک بہت فرق تو یہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس نوکری کرتے تھے تو آپ آرام سے سو جاتے تھے، ہم آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اب ایک ایسے کریم بادشاہ کے وہاں نوکری ملی ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت بڑا وزن ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، وہ ہزاروں آدمی اپنے اطراف کے اندر لشکر کو رکھ سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ چند قسم کے دشمن کو روک سکتا ہے، چند قسم کے حملے کو روک سکتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کرے تو چونکہ اطراف کے اندر ہزاروں افراد اس کی حفاظت کے لیے ہے، لہٰذا یہاں اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن بتائے کہ ہزاروں افراد اپنے محل کے اطراف کے اندر تعینات کرے تو وہ مچھر سے روک سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بخار ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان تمام حشرات الارض سے وہ لشکر روک سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا ان جراثیم سے وہ لشکر روک سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو مچھر سے لے کر حشرات الارض سے لے کر انسان کو بیمار کرنے والے تمام جراثیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ الگ انداز سے ہے۔ چلیے ہمارا موضوع تو سورہ چاند کے بارے میں تھا۔ جب چاند نظر آئے تو چوتھے امام علیہ السلام کیا دعا فرماتے تھے؟ دعا کا موضوع بہت اہم ہے، اور اس دعا کو مخ العبادہ بھی کہا گیا ہے، عبادت کا مغز سے اصل بھی ہے۔ اور دعا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کرتے وقت دعا پڑھے، مسجد کے اندر آتے وقت دعا پڑھے، صرف ایسا نہیں ہے۔ دعا بہت وسیع میدان ہے، اس کے اندر بہت جو ہے وسیع کے وادی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، لائٹ کھولنے کی دعا، لائٹ بند کرنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، جوتا پہننے کی دعا، واش روم کے اندر داخل ہونے کی دعا، جس وقت واش روم کے اندر موجود ہے اس وقت کی دعا، واش روم سے فارغ ہونے کی دعا۔ آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ دعا کا جو موضوع ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور کتنا جو ہے اس کے کتنی وسعت اس کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے مولا و آقا امام علیہ السلام جب چاند کو دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، وہ چاند کے بارے میں کچھ پڑھنا تھا، ٹائم نہیں رہا، میں اس کا تھوڑا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد کو۔ امام علیہ السلام جب چاند کو دیکھتے تھے، چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلال، عربی کے اندر یہ وسعت ہے، مجھے نہیں پتہ اردو کے اندر اتنی وسعت ہے، یعنی یقیناً ہوگی چونکہ ہمیں اردو سے زیادہ آگاہی نہیں ہے، لیکن عربی سے جو کسی حد تک آگاہی ہے وہ یہ ہے۔ 3 لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلال، یہ ہلال جو ہے پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، رویتہ ہلال جسے کہا جاتا ہے۔ اب وہ ہلال کیا نام ہے، جس سے ایک دن پہلے یعنی چاند غائب ہونے سے پہلے اس لحاظ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، یا غائب ہونے کے بعد دوبارہ جب ظاہر ہو جائے اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال کا معنی آواز نکالنا ہے کہ اسے دیکھ کے سب کہتے ہیں کہ چاند نظر آئے، چاند نظر آیا، یا ہلال
کمزور کا معنی دیتا ہے کہ یہ چاند بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. بہرحال یہ خود ایک بحث ہے، الفاظی بحث ہے، وہ شاید فائدہ نہ ہو. تو پہلا لفظ استعمال ہوتا ہے ہلال. اس کے بعد جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو عام طور پر اسے اسی چاند کو قمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اب یہ ہلال نہیں ہے، یہ قمر ہے. اس کے بعد بالکل 14 تاریخ کو یا 13, 14, 15 کو کہ جب چاند بالکل بھر چکا ہوتا ہے، کوئی جگہ خلا نہیں ہے، ہر طرف سے روشنی ہے، تو اس کو تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو نام بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو ہلال ہے، ایک قمر ہے، اور آخری مرتبہ اس کا بدر ہے. اور اس سورج کا نور سے روشن ہوتے ہوئے آگے بڑھنا، پھر کٹ کے ختم ہو جانا. ماہ رمضان کی دعا کے اندر مولا نے اس جملے کو استعمال کیا تھا جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی برکت سے کہ میرے نامہ اعمال کے اندر نیکی پہلی تاریخ کے چاند کی طرح نیکی کا عمل بہت چھوٹا تھا. اے ماہ رمضان، تیری وجہ سے یعنی تیرے صدقے میں یہ بدر کے مانند جو ہے میرے نامہ عمل کے اندر بہت ساری نیکیاں آ گئی، اور میرے گناہ کے جو ہے وہ حصہ جو ہے بدر کی طرح بھرا ہوا تھا، اور کٹ کٹ کے جسے میں آخری 15 کے اندر وہ کٹ کٹ کے ختم ہوتا ہے. چلے اس کو رہنے دیں، کافی بحث ہے. میں تھوڑا ترجمہ کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا. ایھا الخلق المطیع الدائب السریع المتردد فی منازل التقدیر المتصرف فی فلک التدبیر آمنت بما نور بک الظلم واوضح بک البہم. ترجمہ ہی کرتا ہوں. امام علیہ السلام جب یہ چاند ظاہر ہو جاتا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے اے فرمان بردار، یعنی اس سے درس لیتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے کتنے فرمان بردار ہیں. اور دوسرا سرگرم، ہمیشہ مصروف رہنے والا اور تیز رفتار مخلوق، مقررہ منزلوں کے میں یک بعد دیگرے وارد ہونے والے، فلک اور نظم تدبیر و تصرف کرنے والے. اور میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تیرے ذریعے تاریکوں کو روشن کیا اور چھپی ہوئی چیزوں کو آشکار کیا. یہ چاند کی جو ہے صفات ہے. اور خدا نے تجھے اپنی شاہی فرمان روائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اپنے غلبہ اقتدار کی علامتوں سے ایک علامت قرار دیا. یہ چاند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کو ظاہر فرماتا ہے کہ ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ چاند جو ہم تو کیا ہماری زمین سے بھی بہت بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے کتنے تابع ہے. کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے. اور کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی قریب آتا ہے، کبھی دور جاتا ہے. تو اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا مطیع ہے، فرمان بردار ہے. یعنی اس سے انسان کو درس لینا چاہیے خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہی اور فرمان روی کی نشانوں میں سے ایک نشانی اور اپنے غلب اقتدار کی نعمتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے. تجھے بڑھنے، گھٹنے، نکلنے، چھپنے اور چمکنے سے کے ذریعے اپنی قدرت کو تیرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے. یعنی اللہ نے اپنی طاقت کو ظاہر فرمایا. ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان، اس کے ارادے کے جانب روان دوا رہا، اور تیرے بارے میں اس کی تدبیر اور کارسازی کتنی عجیب اور تیری نسبت ان کی صنعت کتنی لطیف ہے. یعنی چاند کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا پروردگار ہے کتنا لطیف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے، اور کتنی قدرت کا وہ مالک ہے. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بعد امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، یعنی ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ تیرا پروردگار، جو میرا پروردگار اور تیرا پروردگار ہے، جو میرا خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے بنانے والا ہے اور تجھے بھی بنانے والا ہے، اور جو شکل و صورت جو میری ہے اس کا بھی خالق خدا ہے، اور تجھے جس نے بنایا ہے اس کو بھی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. رحمت خاص نازل فرما محمد ان کی آل کے اوپر. صلوات پڑھ محمد و آل محمد کے اوپر. کتنے منٹ پڑھنا ہے؟ چلیے. تو اس کے بعد جو ہے امام علیہ السلام نے جو دعا میں تعلیم فرمائی ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ
جس پروردگار نے شکل و صورت کے لحاظ سے جس نے تجھے بنایا ہے، اسی پروردگار نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی بنایا ہے۔ تو اب یہ تو تھوڑی سی وضاحت ہے، ہر جملہ وضاحت طلب ہے، لیکن اس کی تھوڑی وضاحت کروں آپ کو، اور چونکہ وہ پہلے والے جملے سے ربط ہے اس وجہ سے۔ حضرت یوسف کا وہ قصہ آپ نے دیکھا بھی ہے اور سنتے بھی ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام بک رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ بولی لگا رہے کوئی ہم اتنا دیں گے ہم اتنا دیں گے، اس وقت جناب یوسف علیہ السلام خدا سے ایک سوال کرتا ہے، ایک پوچھتا ہے، پروردگار کیا وجہ ہے ان کو میرا حسن نظر آ رہا ہے، ان کو اپنا حسن نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تو نے تو ہر انسان کو اپنی جگہ پر یوسف بنایا ہے، ہر انسان اپنی جگہ پر یوسف ہے، ہر ایک کے اندر حسن ہے، ہر ایک کے اندر جمال ہے، کیا وجہ ہے ان کو میرا حسن نظر آ رہا ہے؟ مصر والے سب جمع ہو گئے ہیں، ان کو اپنا حسن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے یوسف تمہارا حسن چونکہ ایک ظاہری ہے، چہرے پر ہے، جسم میں ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں چاہیے جو مصر والوں کے پاس موجود ہے، لہٰذا سارے مصر والوں کو تمہارا حسن نظر آ رہا ہے، اس لیے سب کے سب آپ کے عاشق ہیں اور آپ کے اطراف میں جمع ہیں اور خریدنا بھی چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے اندر موجود یوسف کو تلاش کرنا چاہے، اس کو دیکھنا چاہے کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن سے نوازا ہے، میرے باطن کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کتنا پاکیزہ بنایا ہے۔ اچھا پہلے جملہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ قرآن کہتا ہے کہ سیب کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، کس کی وجہ سے؟ یوسف کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر۔ تو اگر حسن و جمال کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ انگلیاں کاٹے ان کو پتہ نہ چلے، اگر ان کو یوسف کا جو باطنی جو حسن ہے وہ نظر آتا تو کیا ہوتا مثلا؟ اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا، وہ تو جناب یعقوب جانتے تھے، اس لیے وہ گریا کرتے تھے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کے علاوہ ان کے باطن کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتے۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام اگر روتے روتے اگر نابینا ہوئے ہیں تو ان کے حسن ظاہری کی وجہ سے یا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حسن باطنی کی وجہ سے۔ تو آگے بڑھتا ہوں، خدایا کیا وجہ ہے ان کو یوسف کا حسن نظر آتا ہے کہ تو نے تو ہر ایک کے اندر ایک یوسف پیدا کیا ہے، ہر ایک کے باطن کے اندر ایک یوسف ہے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے یوسف تمہارا حسن جسمانی اور ظاہری ہے، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اور مصر والوں کے پاس دو آنکھیں ہیں، لہٰذا تمہارا حسن نظر آ رہا ہے، لہٰذا تمہارے عاشق ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اندر پوشیدہ یوسف کو اگر دیکھنا چاہے تو وہ بصارت سے نہیں، اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، وہ مصر والوں کے پاس موجود نہیں ہے اصلا۔ تو ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسن اور صورت جو ظاہری کے علاوہ باطنی ایک حسن صورت سے اللہ نے نوازا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام کے اس جملے کی تفسیر کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو ایک روشن بنایا ہے اور دوسرے کو روشنی دینے والا بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باطن کے اندر بھی اسی قسم کا ایک چاند، اسی قسم کے ایک روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایجاد کیا ہے۔ وہ کسی کے اندر وہ روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک محلے کے اندر رہتا ہے تو اس کی روشنی سے پورا محلہ منور ہو جاتا ہے، ایک کے اندر یہ روشنی اور بھی زیادہ ہے، پورا شہر منور ہوتا ہے، ایک کے اندر اتنی یہ روشنی ہے پورا ملک منور ہوتا ہے، اور ایک کے اندر اتنی روشنی ہے کہ وہ دنیا سے گزر بھی گیا ہے تو عالم اس سے مدد لیتے ہیں، اس سے روشنی لیتے ہیں، اس سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں۔ جیسا اپنے زمانے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے، لیکن اس کے نور سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے باطنی نور سے ہے جو اللہ نے ان کے باطن کے اندر جو قرار دیا ہے، اس کی روشنی ہے۔ یہ رہبر معظم ہے، آیت اللہ سستانی ہے، آپ لوگ تو جاتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی سال میں کئی دفعہ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو چھوٹا سا گھر ہے، اس چھوٹے سے گھر کے اندر رہنے کے باوجود اس عالم کے اندر روشنی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کیوں؟ یہ ان کا باطنی نور ہے، باطنی روشنی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو یہ روشنی عطا کی ہے جس کے ذریعے عالم منور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسان کے باطن کے اندر روشنی، ہر انسان کے اندر یہ روشنی عطا کی ہے۔ کچھ لوگ اس روشنی کی حفاظت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔
اور کچھ لوگ تو اتنے روشن ہیں وہ دنیا سے گزر کے، معصومین کے علاوہ بھی دنیا سے گزر کے 1000 سال گزر گیا ہے، لیکن اس کی روشنی سے ابھی بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے بدن کے نہیں، ان کے باطنی کے اندر اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ ان کی یاد سے، ان کے تذکرہ سے ہمیں پاکیزگی مل جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا خوشبودار اور طیب بنایا ہے کہ وہ شہید ہو کے بیابان و صحراؤں کے اندر دنیا سے گزر بھی گئے ہیں، لیکن اس بھی خوشبو کا احساس آج بھی محرم کے اندر خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہے جو انسان کے پوشیدہ راز، اسرار جو ہمارے اندر پوشیدہ ہیں، ان کی طرف امام علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اے چاند، جس نے تجھے بنایا ہے اس نے مجھے بنایا ہے، جس نے تمہاری شکل و صورت جس پروردگار نے بنایا ہے اسی نے میری شکل و صورت تخلیق فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے اور ہماری اپنی حقیقت کو، جس حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہاری قیمت جنت سے کم نہیں ہے، فلا تبیعوہا بغیرہا، جنت سے کم پر اپنے آپ کو فروخت نہ کرنا۔ کم سے کم ہماری قیمت جو ہے وہ جنت ہے، جنت سے کم پر انسان کو نہیں اپنے آپ کو بیچنا چاہیے۔ جو انسان اپنے آپ کو کم قیمت کے اوپر فروخت کرتے ہیں وہ اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اب بتائیں کہ 1,24,000 انبیاء کس کی ہدایت کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ہم عظیم ہیں، تبھی تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ آسمان سے کتنے کتابیں نازل ہوئی ہے، وہ کس کی ہدایت کے لیے؟ جانور کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور اگر کوئی پوچھے یہ قرآن کا موضوع کیا ہے، کہ قرآن کو اللہ نے اس عظیم کتاب کو کیوں نازل فرمایا ہے، یہی جواب ملے گا کہ قرآن کا اول سے اگر آخر تک موضوع انسان ہے تو 1,24,000 انبیاء کی تشریف آوری، آسمانی کتابوں کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد، اور خود قرآن کریم کا اول سے لے کر آخر تک جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور کائنات کا موضوع بھی انسان ہے۔ اور یہ کائنات دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، مقصد کے لحاظ سے انسان بہت بڑا ہے۔ بالکل وہی نسبت ہے جس طریقے سے درخت اور میوے کے درمیان میں ہے۔ دیکھنے میں تو درخت بہت بڑا ہے، لیکن مقصد کے لحاظ سے درخت بہت بڑا نہیں ہے، میوہ بہت بڑا ہے۔ یعنی درخت کو لگایا اسی لیے ہے تاکہ اس کے اوپر میوہ آ جائے۔ تو اسی طریقے سے کائنات ایک درخت کے مانند ہے، اور انسان اس کے اوپر آنے والا پھل کے مانند ہے۔ درخت کی قیمت اس کے پھل کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا انسان پھل چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا مقصد بہت عظیم ہے۔ درخت کو لگانے کا مقصد تاکہ پھل آ جائے، درخت کو گھر میں رکھنے کا مقصد تاکہ اس کے اوپر پھل آ جائے، اور اگر اس درخت کی کوئی قیمت ہے تو پھل کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر اس کائنات کی بھی کوئی قیمت ہے تو انسان کی وجہ سے، اور انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا موضوع ہے، یہ تمام ائمہ علیہ السلام کا موضوع ہے کہ انہوں نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، دوبارہ دعا ہے کہ ہمیں اپنی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے اور پھر اسے ادا کرنے کی ہم سب کو طاقت عطا فرما۔ پروردگار بحق الزہرا و ابیہا، جو بیمار ہے، مریض ہے، جن کے دعا صحت کی التماس ہے، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جو ہمارے مرحومین ہیں ان سب کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار جب تک توبہ نہ ہو، جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو، ہمیں مزید مہلت عطا فرما۔ جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے ایسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے بے شمار بے حساب گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے پروردگار بحق الزہرا و ابیہا بال بنیہا، بیت المقدس کو آزاد فرما، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو آزاد اور آباد دیکھنے کی مہلت عطا فرما۔ دشمنوں کے اوپر اپنے قہر اور عذاب کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ اور جو افراد ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں پروردگار ان کی ساری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جن کے ہم پر احسانات ہیں پروردگار تو بھی ان کے اوپر احسان فرما۔ اور ان دروس کے انعقاد کے لیے جو افراد خدمتیں انجام دیتے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔
اور سننے والے جو حوصلہ دیتے ہیں سنتے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کی طرف سے اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ